السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سعودی عرب میں تو کل چاند کی خبر ہو گئی، لیکن آج ابھی تک واٹس ایپ پر جو میسیجز آ رہے ہیں، پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی چاند کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ کل سے انشاءاللہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوگی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں دو عظیم عبادتیں پوری دنیا کے مسلمان انجام دیتے ہیں، اور ان دونوں عبادتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ ایک عبادت حج بیت اللہ اور دوسری عبادت قربانی۔ ان دونوں عبادتوں کا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے بارے میں بس اتنا آپ جان لیجئے کہ پوری دنیا کی 2/3 آبادی، پوری دنیا کے 2/3 لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر اور گائیڈ مانتے ہیں۔ مسلمان تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں اللہ کا خلیل مانتے ہیں، اور ان کی یادگار کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ یہودی بھی ان کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو ان کی اولاد مانتے ہیں، اور عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو دنیا کا 2/3 حصہ، 2/3 آبادی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیا، اپنے آخری نبی کی اتباع کا حکم دیا، اور اپنے آخری نبی کو یہ حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ ساری دنیا کے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی
کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں تمام کے تمام انسان جمع ہوں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، میدان محشر میں تم ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے آؤ گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا، کسی کے بدن پر لباس پہنایا جائے گا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک مسلمان جب 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، چاہے کوئی فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اپنی نماز میں جب تک وہ درود شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور درود شریف میں جہاں وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا ہے، وہیں پر اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بھی کہتا ہے۔ یہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام جن کا یہ عظیم مقام ہے کہ درود ابراہیمی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو حکم ملا کہ ہم ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود پڑھیں۔ آج کی اس مختصر سی تقریر میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک شہر ار میں ہوتی ہے۔ عراق جس کا پرانا نام بیبیلونیا تھا، بابل تھا، بابل کے ایک شہر ار کے اندر حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ مشرکانہ ماحول تھا، شرکیہ ماحول تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا پجاری تھا اور بت بناتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کا باپ ان کو بت دیتا تھا، جاؤ مارکیٹ میں بیچ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے مارکیٹ میں اور کہتے تھے من یشتری منی ما لا ینفع ولا یضر، کون خریدے گا مجھ سے وہ چیز جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی۔ کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سامان بیچنے والا اپنے پروڈکٹ کی خود خرابی بیان کرے، کون خریدے گا اس سے؟ وہ بت لے کے جاتے تھے اور گھر سارا کا سارا واپس لے کے آتے تھے، باپ مارتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم کی پرورش ہوتی ہے۔ لیکن ایک کمال تھا حضرت ابراہیم کے اندر، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ مشرک گھر میں پیدا ہوئے، باپ مشرک تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں جب ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن دیتا ہے، جب ان کا تعارف کراتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت کے برابر تھے، وہ اکیلے ایک پوری قوم کے برابر تھے۔ ان کے ایمان کے اندر اتنی مضبوطی تھی، اتنی طاقت تھی، وہ اکیلے ایک پوری قوم کے برابر، پوری ایک امت کے برابر تھے۔ قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانت تھے۔ قانت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ قانت بنا ہے قنوت سے، اسی سے ہم لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز کے اندر۔ قنوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قنوت کہتے ہیں عربی زبان میں دوام الطاعہ، کسی کی پابندی سے اطاعت کرنا۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا اور ایک ہوتا ہے اطاعت پر جمے رہنا، پابندی سے اطاعت کرنا۔ اطاعت کے اندر ریگولیرٹی، اطاعت کے اندر کنٹینویشن، اطاعت کے اندر استمرار، اس کا نام ہے قنوت۔ ابراہیم صرف اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے تھے، قانتا للہ، وہ قنوت کرتے تھے ہمیشہ۔ رب نے جب بھی حکم دیا ہے ابراہیم کی گردن جھک گئی ہے، وہ قانت تھے۔ اور کیا تھے؟ حنیفہ، وہ اللہ کے لیے ڈیووٹڈ تھے، اللہ کے لیے وقف تھے، اللہ کے لیے ساری دنیا کو قربان کر سکتے تھے، ساری دنیا کو چھوڑ سکتے تھے، وہ حنیف تھے۔ اسی لیے ابراہیم کے طریقے کو دین حنیف کہا گیا، ان کی ملت کو ملت حنیف کہا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فرما بردار تھے،
جب یہ کہہ دیا کہ حنیف تھے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مشرک نہیں تھے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا پیروکار کہتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں کہ تم کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو؟ ابراہیم تو کبھی مشرک نہیں تھا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا. شاکر لانعمہ، اور میرا نبی ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، شکریہ ادا کرنے والا تھا. شکریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکریہ کا مطلب صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ شکریہ، اللہ کا شکر ادا کرنا 3 چیزوں کا نام ہے. زبان پر اللہ کی تعریف ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اور بدن اور انسان کی باڈی کے جو پارٹس ہیں، انسان کی شریر کے جو اعضاء ہیں، انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں، یہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جائیں، اسی کا نام شکر ہے. ابراہیم شکر گزار تھے اور اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اللہ نے کسی اور کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اللہ نے ایک ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ایک ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا. اب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کا مشن ٹھانا. ظاہر سی بات ایک نبی کا یہی مشن ہوتا ہے. اس مشن کی شروعات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے کی، اپنے باپ سے کی. باپ 1 نمبر کا مشرک ہے اور بیٹا اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے. اب باپ کا احترام بھی سامنے رکھنا ہے اور شرک اور توحید کا پاٹ بھی پڑھانا ہے. کیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مینج کیا؟ قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھائیے، سورہ مریم کی آیات. اللہ اکبر، پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ واعظ و نصیحت کی بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی تقریریں فیل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ان چند کلمات کے اوپر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. یاد کرو میرے نبی ابراہیم کو، میرے بندے ابراہیم کو، جب وہ اپنے باپ کو سمجھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. اے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، پتھر کے بت ہیں، اور آپ عبادت کرتے ہیں، آپ مشکل کشا مانتے ہیں. ایک بات پر آپ نے غور کیا؟ یا ابتی سے بات شروع کی، اے ابا جان. باپ مشرک ہے اور مشرک جہنمی ہوتا ہے. اگر مشرک بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے تو 100% ڈیفینیٹلی وہ جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر مشرک بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر آپ دیکھیں ایک مشرک باپ کو ایک موحد بیٹا کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے. آج ہمارے گھروں کی کیا پوزیشن ہے؟ کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں، اولاد کی زبان سے ابا جان کا لفظ سننے کے لیے ان کے کان ترس چکے ہیں. ان کے کان ترس چکے ہیں کہ کبھی ان کا بیٹا 2 منٹ 5 منٹ اپنی زندگی کے بزی شیڈیول سے، اپنی زندگی کے ٹائٹ شیڈیول سے 5 منٹ نکال کے میرے پاس بیٹھے. ایک باپ کی عمر میں ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے، باپ کو کچھ نہیں چاہیے، بیٹے کے 5 منٹ چاہیے، بس بیٹے کے چند میٹھے بول چاہیے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بیٹے کی زبان سے پیار سے ابا جان کا لفظ چاہیے، بس. یا ابتی، ابراہیم اپنے باپ کو ابا جان کہہ رہے ہیں. اے ابا جان، اے میرے باپ، اے والد محترم، کیوں آپ ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ فائدہ پہنچا سکے؟ اس کے بعد اگلے جملے پر غور کیجیے. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان،
میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے۔ فاتبعنی، اے ابا جان آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صراط مستقیم پر لے کر چلوں گا، سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ اس کو کہتے کہنے کا انداز۔ اسی بات کو ایسے بھی کہا جا سکتا تھا، میں عالم ہوں آپ جاہل ہیں، مگر ایسے نہیں کہا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ کبھی کبھی بات ایک ہوتی ہے لیکن اسلوب سے بات کے اثر میں کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ بات ایک بیٹا جب باپ سے کہے گا، اگر ڈائریکٹ یہ بول دے آپ جاہل ہیں میں عالم ہوں، تو یہ باپ کے احترام کے خلاف بات ہے۔ کہا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یہ کیوں کہا شیطان کی عبادت مت کیجئے؟ کیا ابراہیم کا باپ شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ وہ تو پتھر کے بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ شیطان سے تو مشرک بھی نفرت کرتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں شرک کر رہے ہیں ان کے یہاں بھی شیطان کا ایک تصور ہے، اس کو انگریزی میں ایول بولتے ہیں، ڈیول بولتے ہیں، ہندی میں کچھ اور کہتے ہیں، سنسکرت میں کچھ اور کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی شیطان ایک نگیٹو کیریکٹر ہے۔ مگر اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی بھی اپاسنا کی جائے، حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت ہے۔ یہ بتانے کا مقصد ہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ اس کے بعد کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے یہ نقطہ ملا کہ بیٹے کے دل میں ہمیشہ باپ کی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، بیٹے کے دل میں ہمیشہ باپ کو تکلیف سے بچانے کا جذبہ ہونا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس کا موبائل بج رہا ہے؟ کہا کہ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اور باپ جواب کیا دے رہا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا ابراہیم کیا بات کر رہے ہو تم؟ کیا تم میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو؟ کیا تمہیں میرے معبود پسند نہیں؟ لارجمنک واہجرنی ملیا، میں پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بیٹا ابا جان کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، اور باپ نام لے کے مخاطب کر رہا ہے، بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا نکل جاؤ، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے نا۔ بیٹا جتنا بھی صبر والا ہو، باپ اگر اتنے تیش میں آئے گا تو ہو سکتا ہے بیٹے کی زبان سے کچھ دو چار لفظ نکل جائے، مگر وارے ابراہیم تیرے کمال، تیرے صبر کے کمال کا کیا کہنا کہ باپ کے اس سخت جملے کے بعد بھی ابراہیم کی پیشانی پہ بل نہیں آئے۔ ایک بات بتاؤں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دماغ کو کبھی نگیٹو نہیں بنایا۔ ان کی پوری زندگی پازیٹیوٹی کا نمونہ ہے، ان کی پوری زندگی ایجابی ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں کبھی منفی خیال نہیں آنے دیا، کبھی نکاراتمکتا کو، کبھی نگیٹیوٹی کو، کبھی منفیت کو انہوں نے اپنے دماغ میں آنے نہیں دیا۔ باپ نے گھر سے نکالا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی، ابراہیم کے بیٹے کو، بچے کو، بیوی کو بے آب و گیا سرزمین پہ چھوڑنے کا حکم ملا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی، اور جب جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تب بھی ابراہیم کی سوچ پازیٹیو تھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں کہا کہ ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا، جو ایڈیٹ ہوگا، جو اسٹوپٹ ہوگا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے کو وہی چھوڑے گا جو بے وقوف ہوگا۔ باپ نے کہا میں نکال دوں گا تجھے، جان سے مار دوں گا۔ اب ابراہیم کا جواب سنیے، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ کہا کہ ابا جان میں آپ کو سلام کرتا ہوں، سلام کر کے جا رہا ہوں آپ کے گھر سے، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ باپ مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اے ابا جان میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، آپ کے پورے گھر کو، آپ سب لوگوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے انہیں نبیوں کا باپ بنا دیا۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ، آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے اللہ اس سے بہتر ضرور آپ کو دے گا۔ اللہ کے یہاں بدل نہیں ہے، اللہ کے یہاں نعم البدل ہے۔ اللہ کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز قربان کر دی، یقین رکھیے، بھروسہ رکھیے کہ اللہ اس سے بہتر آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، اللہ نے انہیں نبیوں کا باپ بنا دیا۔ ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کے خاندان سے، ان کی اولاد میں سے آئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل، ایک اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور وہی نسل آگے بڑھی، اور جتنے نبی آئے سب انہی کی نسل سے آئے، اور وہ کڑی جا کے ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن آخری نبی اور تمام نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے باپ کو چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اچھا، باپ کو تو ایسے سمجھایا، اب اپنی قوم کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ ان کی قوم میں 3 طریقے کا شرک ہوتا تھا۔ ایک، ان کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی، اور بادشاہ وقت کے آگے سجدہ کرتی تھی۔ بادشاہ وقت کون تھا؟ نمرود تھا۔ اور بتوں کے آگے سجدہ کرتی تھی، بتوں سے کی عبادت کرتی۔ 3 طریقے کا شرک تھا۔ تو سب سے پہلے ستاروں کے بارے میں کیسے سمجھایا؟ قرآن کریم کا 7واں پارہ کھولیے، سورہ انعام آیت نمبر 76 سے 79 تک۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، رات کا وقت ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چھت پر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا اے میری قوم کے لوگوں، چلو میں تمہارے ساتھ اس ستارے کو اپنا معبود مان لیتا ہوں، اپنا رب مان لیتا ہوں، چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ستارہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب اس ستارے کے غائب ہونے کا، ستارے کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کا ٹائم آیا، ستارہ غائب ہو گیا، ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، قال لا احب الافلین، ابراہیم کہنے لگے او لوگو، میں ڈوب جانے والوں کو، میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بیماری ابھی پہنچی ہے، وہ غائب ہے، وہ جب آئے گا تب اس سے کہوں گا، ایسا کیسے؟ رب تو وہ ہے جو 24/7 موجود رہے، جس سے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں مدد مانگ سکیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلے دن پھر اپنی قوم کو لے کر گئے، اب آج چاند نکلا ہوا ہے، فلما رأى القمر بازغا، چاند چمک رہا ہے، قال ھذا ربی، کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ چاند میرا رب ہے، چلو میں مان لیتا ہوں۔ فلما افلا، لیکن چاند کے نکلنے کا بھی ایک ٹائم ہے اور چاند کے بھی غائب ہو جانے کا ایک ٹائم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا چاند کی عبادت کر کے۔ پھر اگلے دن وہ لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، صبح صبح لے کر گئے اپنی قوم کے لوگوں کو، سورج کے نکلنے کا منظر ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج نکلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، ابراہیم کہنے لگے یہ سورج سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہے، سب سے زیادہ انرجی دے رہا ہے، چلو اس کو ہم اپنا رب مان لیتے ہیں۔ فلما افلت، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم آیا، شام ہوئی، سورج کے ڈوبنے کا ٹائم آیا، سورج ڈوب گیا، ابراہیم کہنے لگے یا قوم ابراہیم کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین،
کہا اے میری قوم کے لوگوں سن لو، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں اور میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس کو اپنا رب مانا ہے جو زمین کا کریٹر ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ بادشاہ وقت کے آگے بھی سجدہ کرتی تھی ان کی قوم۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ سے کہنے لگے تم کہتے ہو میں رب ہوں، میں کہتا ہوں تم رب نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ میں رب ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا تم رب ہو تو میں تو اپنا رب اس کو مانتا ہوں الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، دونوں کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا تھا، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو پھانسی دے دی، کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی ایک کو موت دے دی، تم کہہ رہے ہو نا میں بھی رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دلیل سے نہیں سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے نہیں گئے کہ میں نے جو زندگی کہی تھی وہ تمہاری زندگی الگ ہے میری زندگی الگ ہے، اس کو سمجھانے نہیں گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف ہے، اس سے بھاری دلیل اس کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں ڈبوتا ہے، تو ایک کام کر تو ایک دن الٹ دے، تو پچھم سے نکال کے پورب میں ڈبو دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود ہکا بکا رہ گیا، اس کو کوئی جواب ہی سمجھ میں نہیں آیا، چپ ہو گیا وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک کامیاب مناظر بھی تھے، جہاں نصیحت کی ضرورت پڑی سمجھا دیا، جہاں مناظرے کی ضرورت پڑی مناظرہ بھی کیا۔ اب اپنی قوم کے پاس آئے، اب قوم کو کیسے سمجھایا ہے اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ پتھر کے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، قوم کے لوگوں نے کہا باپ دادا کرتے چلے آئے تو ہم نے کون سا غلط کام کرتے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، ہر زمانے میں اہل باطل کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ ہمارے باپ دادوں کو اتنی عقل نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی؟ یہ کوئی آج کی دلیل نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی دلیل ہے حق کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، صحیح بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بڑی پرانی دلیل ہے۔ کہا کہ ہم اپنے باپ دادوں کو کرتے چلے آئے، دیکھا ایسے ہی۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہا تم بھی گمراہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ، تم بھی گمراہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہا ابراہیم کوئی سیریس بات لے کر آؤ یا مذاق کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ باپ دادا گمراہ ہم گمراہ، تو صحیح کیا ہے؟ کس کو اپنا رب مانے، کس کی عبادت کریں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، کہا کہ رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے، جو ہم سب کا کریٹر ہے، ہماری سرشٹی کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے ہماری تخلیق کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی ہمارا رب ہے۔ سمجھا دیا، لیکن وہ جو بچپن سے شرک کی جو گرد و غبار دماغوں پہ چھائی تھی اتنی آسانی سے تھوڑی ختم ہونے والی ہے۔ قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا، چلے گئے وہاں سے کہ یہ تو پاگل ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، کس کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک بات کہی ہے، چپکے سے اپنی قوم کے سامنے کہا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کسی دن موقع ملا تو تمہارے ان پتھروں کی مورتیوں کی خبر لوں گا، تمہارے بتوں کی خبر لوں گا، ان کو بتاؤں گا، ان کو سبق سکھاؤں گا۔ ایک دن قوم کے لوگ اپنے کسی تہوار میں مگن تھے، سارا گاؤں خالی ہے، سارا محلہ خالی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے عبادت خانے میں آتے ہیں، اس معبد میں آتے ہیں جہاں لوگ بہت سارے بت رکھے تھے جن کی عبادت لوگ کرتے تھے، اور وہاں طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں لا تاکلون، اے پتھر کے بتو، اے میری قوم کے معبودو، اے میری قوم کے مشکل کشاؤ، تم ان چیزوں کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے ایک سے ایک چیزیں رکھی ہیں لیکن ان کو کوئی کھانے والا، پتھر کے مورتیوں ہے، پتھر کے معبودو، تم بولتے کیوں نہیں؟ تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے توڑنا شروع کیا،
اللہ نے داہنے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام باڈی بلڈر بھی تھے, فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ تھے, بہت مضبوط تھے. کوئی مذاق نہیں داہنے ہاتھ سے توڑ دینا. فراغ علیہم ضربا بالیمین, اپنے داہنے ہاتھ سے توڑ دیا. جب توڑ دیا بڑے والے کو چھوڑ دیا, سب کو توڑ دیا, بڑے والے کو چھوڑ دیا. اب آئے قوم کے لوگ اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی تو ان کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ بہت بڑا ظالم ہے وہ جس نے ایسا کیا ہے. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے ابراہیم نام کا, وہی ان بتوں کے زیادہ پیچھے پڑا رہتا, اسی کا کام ہوگا. آج اس مجلس میں جتنے نوجوان بھائی ہمارے بیٹھے ہیں, میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا, کیا ان کو پتہ نہیں تھا میرا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ سوچئے ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ اکیلے مسلم ہیں, اکیلے توحید والے ہیں, اور سارا ماحول شرکیہ ہے, اس ماحول میں اس قوم کے عبادت خانے میں جا کے توڑ دینا بتوں کو, یہ تو ایک طریقے سے سوسائڈ کرنا ہے, ایک طریقے سے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش ہے. مگر اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ہمت, یہ جرأت اور جان پر کھیلنے کی یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ ابراہیم جیسے نوجوان کے اندر ہو سکتی ہے. اس کے لیے جوانی کے ایمان کی ضرورت ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے فتن کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ابراہیم نوجوان تھا, ان بتوں کو توڑنے کی ہمت کرنے والا, اس شرک کے اوپر حملہ کرنے والا ابراہیم ایک نوجوان تھا. بلایا گیا ابراہیم کو, مجمع لگا ہے, بھیڑ لگی ہے, سارے لوگ کھڑے ہیں. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم, اے ابراہیم یہ تمہارا کام ہے, تم نے کیا ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بتوں کو توڑنا نہیں تھا, ان کا مقصد ان کی اس مینٹیلٹی کو توڑنا تھا جو ان بتوں کے آگے سجدہ کراتی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا, بتوں کی طرف اشارہ کیا اور انگوٹھا سے اپنی طرف اشارہ کیا. بل فعلہ کبیرہم ھذا, اس نے توڑا ہے, بڑے نے توڑا ہے, انگوٹھا اپنی طرف ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے تھے ان کے بڑے نے توڑا ہے, ان سے بڑا میں ہوں, میں نے توڑا ہے. لیکن کھل کے یہ نہیں کہ میں نے توڑا ہے, ابھی قوم کو سمجھانا ہے شرک کے بارے میں. کہا کہ بڑے والے نے توڑا ہے, دیکھو سب ٹوٹ گئے, یہ بچا اسی نے توڑا ہوگا. مناظرے میں جھوٹ بول سکتے ہیں, مناظرے میں کبھی ایسی نوبت آئے تو جھوٹ بول سکتے ہیں, مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس نازک موقع پر بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا. یہ ابراہیم کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے ایسے موقع پر بھی کھل کے جھوٹ نہیں بولا کہ میں نے نہیں توڑا ہے, ایسا نہیں کہا ان کے بڑے نے توڑا ہے. اس میں دونوں گنجائش موجود ہے, ان کے بڑے نے یعنی بڑے والے بت نے توڑا ہے, اور ان کے بڑے نے یعنی میں نے توڑا ہے, دونوں گنجائش موجود تھی. لیکن قیامت کے دن جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ اے ابراہیم بڑی سختی کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے, اور میدان محشر کی سختی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے شفاعت کے لیے, تو ابراہیم علیہ السلام منع کر دیں گے اور کہیں گے نہیں, آج میرا رب اتنے غصے میں جتنا کبھی نہیں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر کہیں گے میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے, 3 جھوٹ بولے تھے. وہ 3 جھوٹ کون سے تھے؟ ایک یہی جب قوم کے لوگ جا رہے تھے اور ابراہیم نے کہا تھا میں بیمار ہوں, اور ایک یہی موقع تھا جب بتوں کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ بڑے والے نے توڑا ہے. یہ جھوٹ نہیں تھا, مگر کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے نا, دھبے اتنا جلدی نظر آتے ہیں. وہ ہمارے اور آپ کے لیے جھوٹ نہیں تھا, مگر ایک پیغمبر کی شان کے لیے جھوٹ سے ملتی جلتی بات بھی اس کے لیے, اس کے تقویٰ کا جو ایک ہائی سٹینڈرڈ ہے, تقویٰ کا ایک جو اعلیٰ معیار ہے, ایک پیغمبر کو لگا کہ مجھے ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. اللہ اکبر. وہ اللہ کا ڈر ہوگا, وہ اللہ کا خوف ہوگا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے نہیں میں نے 3 ایسی باتیں کہی تھی جو اگرچہ جھوٹ نہیں تھی مگر جھوٹ سے ملتی جلتی تھیں, لہٰذا آج اللہ کا سامنا کرنے کی اور اللہ کے سامنے شفاعت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں. اچھا, کہا کہ بڑے والے سے پوچھ لو.
فرجعوا الی انفسہم. 2 منٹ کے لیے قوم کے لوگوں نے سوچا کہ یار یہ کہہ رہا ہے بڑے والے سے پوچھ لو, اسے کیسے پوچھے تو بول نہیں پائے گا. پھر دماغ نے کہا بول نہیں پائے گا تو ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تو 2 منٹ کے لیے تھوڑی سی ذہن کی جو چھٹی حص ہوتی ہے, جو ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں سوجھ بوجھ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے, اس نے کام کیا اور کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہا کہ انکم انتم الظالمون, کہا کہ یار غلطی ہم ہی لوگوں کی, ہم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. ثم نكسوا على رؤوسهم, لیکن پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. اور ابراہیم کو یہی ان کی زبان سے نکلوانا تھا, یہ بول نہیں سکتے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, کہا اے میری قوم کے لوگوں تم کتنے بے وقوف ہو, جو نہ فائدہ پہنچانے کے لائق ہے نہ نقصان پہنچانے کے لائق ہے, تم ان کی عبادت کرتے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, لعنت ہے تمہارے اوپر, لعنت ہے تمہارے معبودوں کے اوپر. افلا تعقلون, تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں, اتنی بھی عقل نہیں. اب قوم کے لوگ سمجھ گئے ابراہیم کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے. جب دلیل کی طاقت ختم ہو جائے تب طاقت کی دلیل استعمال کرو, یہ دنیا کا پرانا اور اصول رہا ہے. جب دلیل کی طاقت سے جواب نہ دے سکو تب طاقت کی دلیل سے کام لو. جب دلیل کی طاقت ختم ہو جائے تب ایک دلیل بچتی ہے اور وہ طاقت ہے. طاقت کا استعمال کیا, کہا کہ گستاخ ہے ہمارے معبودوں کا, اس کو جلا ڈالو, اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. حرقوہ وانصروا آلہتکم, اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کتنی عجیب بات ہے نا, معبودوں کی مدد کرو. اللہ اکبر. ارے وہ معبود ہی کیا جو ہماری مدد کا محتاج ہو. معبود کبھی مدد کا محتاج نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہوتا ہے جو مدد کرے, رب وہ ہوتا ہے جو مدد کرے, جس کی ہم مدد کریں, جس کا ہم سپورٹ کریں, جس کو ہم بچائیں, وہ رب نہیں ہو سکتا. ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی, اور کیسی آگ تیار کی گئی, شاید پوری انسانی تاریخ میں ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ نہیں تیار کی گئی. ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ اللہ سورہ صافات میں کہتا ہے ابنوا لہ بنیانا, پوری ایک عمارت بنائی گئی, ایک مکان بنایا گیا کہ اس میں ابراہیم کو جلایا جائے گا. پوری ایک بلڈنگ بنائی گئی, اتنی بڑی آگ جلائی گئی, پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے. آگ جلا دی گئی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو منجنیق میں رکھ کے اس آگ میں, یعنی آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے, آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ ہے کہ آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا. آگ سے کافی دوری پر منجنیق کے ذریعے, اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی, منجنیق میں رکھ کے لوگ جنگ وغیرہ میں بھی جو بارود وغیرہ پھینکتے تھے تو ایک منجنیق نام کی ایک مشین آتی تھی, اس میں بارود کا گولا رکھ کے پھینکتے تھے. تو منجنیق میں ابراہیم کو رکھ کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آج اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جانتے ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا ہے؟ ابراہیم کی زندگی میں سب کچھ اللہ ہے. انہوں نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کی ہے تو اللہ کے لیے, گھر چھوڑا ہے تو اللہ کے لیے, بچے کی قربانی دی ہے تو اللہ کے لیے, بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑا ہے تو اللہ کے لیے. جب انسان اللہ کے لیے ڈیووٹڈ ہو جائے, اللہ کے لیے وقف ہو جائے, تب یہ مقام ملتا ہے. آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ہواؤں کا فرشتہ منتظر ہے. آج اللہ کا حکم ملے اور میں ابراہیم کے لیے ہوا چلا دوں, آگ ختم ہو جائے. پہاڑوں کا فرشتہ انتظار میں ہے, اللہ کا حکم آئے میں آگ کو نیچے ڈال دوں, ابراہیم بچ جائیں. بارش کا فرشتہ انتظار میں ہے, اللہ کا حکم آئے پانی برسا دوں, یہ آگ ختم ہو جائے. مگر آج ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور ابراہیم کی زبان پہ کیا کلمات ہیں, نہ پیشانی پہ بل ہیں, نہ ماتھے پہ شکن ہے, نہ چہرے پہ ناپسندیدگی کے کوئی اثرات ہیں. ابراہیم کی زبان کے چہرے پر سکون ہے, اطمینان ہے, اور زبان پر حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میرے لیے میرا رب کافی ہے, اس سے بہترین کوئی کام بنانے والا نہیں. اور اللہ جب کام بنانے پہ آتا ہے تو اسے فرشتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں, وہ فرشتوں کا محتاج نہیں. اس نے کائنات کا سسٹم بنایا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے کام کرواتا ہے, مگر اللہ فرشتوں کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو کن کہہ دے اور کام ہو جائے. اللہ نے آج کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ کو ختم کر دو.
آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی، لیکن آج تیرا پروردگار تجھے حکم دے رہا ہے، تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے کہ خبردار خبردار میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی ہے، آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم کے جیسا ایمان تو پیدا کرو، جانور کے گردن پہ چھری چلا دینے سے تھوڑی قربانی کا حق ادا ہو جائے گا، وہ تو ایک نمونہ ہے، وہ ابراہیم کی ایک یادگار ہے، اصل چیز تو جذبہ ہے۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، جذبہ کہاں ہے قربانی کا؟ جذبہ نہیں آج ہمارے اندر۔ ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، نکل گئے، منزل کہاں ہے پتہ نہیں، جانا کہاں ہے پتہ نہیں، جس شہر میں جس گاؤں میں پیدا ہوئے، بچپن گزرا، جوان ہوئے، آج وہ گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کوئی آسان کام ہے؟ لوگ بنارس سے بنگلور جاتے ہیں کاروبار کے لیے، دھندے کے لیے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ پرائے شہر میں، پرائے اجنبی جگہ میں جب کبھی کوئی غلط ہوتا ہے تو یاد آتا ہے کہ یار اپنے شہر میں ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، اپنا شہر ہو، اپنا وطن ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسان اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جا، اور کہاں جانا ہے کچھ ٹھکانہ نہیں۔ لیکن ابراہیم تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے بھروسے کا کیا کہنا کہ اس غریب الوطنی کی حالت میں بھی ابراہیم کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ فلسطین پہنچے، فلسطین سے مصر پہنچے، ساتھ میں بڑی خوبصورت بیوی ہے ان کی سارہ۔ اس زمانے میں مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، ریپ کر لیتا تھا عورتوں کا۔ اس کے ملک کی سرحد سے کوئی عورت اگر گزرتی تھی وہ سیف نہیں رہتی تھی، اتنا بڑا ظالم تھا عورتوں کے سلسلے میں۔ اسے خبر ملی کہ ایک نوجوان آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی انتہائی خوبصورت بیوی ہے۔ اچھا، بڑی عجیب بات یہ تھی کہ اگر میاں بیوی آتے تھے تو شوہر کو قتل کر دیتا تھا، بیوی کی عزت سے کھیلتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ کے علاقے میں پہنچے اور پتہ لگا کہ ایسا ظالم بادشاہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو بادشاہ کے پاس تمہیں جانا ہوگا، بادشاہ بلائے گا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، مگر بادشاہ اگر میرے بارے میں پوچھے کہ میں کون ہوں تو یہ مت بتانا کہ میں شوہر ہوں، یہ کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو۔ کیوں؟ یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وقت پورے روئے زمین پر ایمان والا ایک تم ہو، ایک میں ہوں۔ ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں، دنیاوی رشتے کے اعتبار سے میاں بیوی ہیں، تو بادشاہ پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سارہ جب بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں، بادشاہ ان کی عزت کے درپے ہوتا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا ہے، ان کو ہاتھ لگانے والا ہوتا ہے، فَأُخِذَ، بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ لیا جاتا ہے، اس کا پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، ہاتھ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرامت۔ جو سپر نیچرل کام نبیوں کے ذریعے ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور جو غیر نبیوں کے ہاتھ پر ہو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ لوگ بولتے ہیں اہل حدیث لوگ کرامت کو نہیں مانتے، ارے ہم کرامت کو مانتے بھائی، حضرت سارہ کی کرامت ہے یہ۔ ہم کہانیوں کو نہیں مانتے، ہم قصوں کو نہیں مانتے، ہم کرامت کے نام پہ، بزرگوں کی کرامت کے نام پہ کچھ بھی بیان کرو۔ آپ دیکھیں آج انٹرنیٹ پر تقریریں موجود ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ بولتے رہتے کرامت کے نام پہ، ایسی ایسی گپیں ہانکتے ہیں، ایسی ایسی بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اہل حدیث کا ایمان ہے معجزات کے اوپر، اہل حدیث کا ایمان ہے کرامتوں کے اوپر، مگر وہ کرامتیں ثابت تو ہوں۔ یہ حضرت سارہ کی کرامت ہے، بادشاہ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پکڑ لیا گیا، اس کا ہاتھ ہل نہیں رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ایک کام کر، تو اللہ سے دعا کر دے، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو چھوڑ دے۔ بادشاہ صحیح ہو گیا، جب صحیح ہو گیا تو پھر غلط کام کا ارادہ کیا، پھر کہا کہ تو اللہ سے دعا کر دے، اب میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا۔ 3 بار ایسا ہوا، تیسری بار اس نے اپنے نوکروں کو بولا کہا لے جاؤ، تم کس کو لے کے آ گئے؟ شیطان عورت کو لے کے چلے تم میرے پاس۔ اور بادشاہ نے جاتے جاتے
اپنی ایک خادمہ جن کا نام عربی میں ہاجر ہے اور اردو میں ہم لوگ ہاجرہ کہتے ہیں، ان کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر جب آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ بیوی کی عزت خطرے میں۔ زندگی میں جب بھی ٹینشن آئے نا، نماز پڑھ لیا کرو۔ ٹینشن دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایک شرعی علاج ہے، ایک بہت بڑا علاج ہے نماز، جس سے آج ہم لوگ دور ہیں۔ یہاں فرض نماز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ کبھی زندگی میں جب بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ، بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے، بہت زیادہ کسی معاملے میں کنفیوژن کے شکار ہو جاؤ، کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لو اور پھر اللہ سے دعا کر لو۔ وہ جو سکون حاصل ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ آئیں، دیکھا میرے شوہر نماز پڑھ رہے، تو نماز ہی کی حالت میں کہا اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، ظالم کی چال ناکام ہو گئی اور ظالم نے ہمیں ہاجرہ کی شکل میں ایک تحفہ بھی دے دیا ہے۔ حضرت سارہ لاولد تھیں، ابھی تک ان کو بیٹا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ کو ہبہ کر دیا حضرت ابراہیم کو اور کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے کافی بعد میں، بڑھاپے میں، 80-85 سال کی عمر میں، حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پہلوٹھی کی اولاد، پہلی اولاد حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی۔ اب جب یہ بیٹا پیدا ہو گیا تو سارہ بہرحال سوتن تھی اور سوتن سے کو بہت کم برداشت کر پاتی ہے۔ اب حضرت سارہ کی فیلنگ یہ تھی کہ میں آج تک بیٹے سے محروم اور اس کو بیٹا مل گیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو کہیں اور رکھیے آپ۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا کہ اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو لے کے جاؤ اور فلسطین سے کافی دور، کہاں؟ مکہ میں، جو اس زمانے میں غیر آباد جگہ تھی، وہاں کوئی بستی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کہاں؟ وہاں لے کے جاؤ اور چھوڑ دو۔ بخاری کی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو مکہ میں لے کے آئے۔ اب وہاں خانہ کعبہ، حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا بعض روایات کے مطابق، لیکن وہاں خانہ کعبہ تھا نہیں، اس کی بنیادیں موجود تھی لیکن خانہ کعبہ تھا نہیں، اور آبادی دور دور تک نہیں تھی، اناج کا ایک دانہ نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم جانے لگے۔ میری مائیں بہنیں اگر موجود ہیں، میری آواز جا رہی تو سنیں اور غور کریں۔ ایک عورت کا ایمان دیکھیں۔ آج جب ہم حضرت ابراہیم کی زندگی بیان کرتے ہیں تو ہمیں حضرت ہاجرہ کی سیرت نہیں بھولنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم ابراہیم کی کامیابی کی بات کریں تو ہم ہاجرہ کے کیریکٹر کو نہیں بھول سکتے۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہیں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں، تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے، شوہر صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آئینہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ الی من تترکون، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ امرک بہذا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اس اللہ کی بندی نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے، میری ماں بہنوں میں قربان جاؤں حضرت ہاجرہ کے ایمان پر، ان کے صبر پر اور اللہ کی ذات پر، ان کے توکل پر۔ ان کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا، اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ پر کہ اگر اللہ کے کام سے نکلے ہیں، اللہ کے حکم پر نکلے ہیں تو اللہ برباد نہیں کرے گا، اللہ ضائع نہیں، اللہ انتظام کرے گا۔ آپ جائیے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر، ایک بوڑھے باپ کو بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ بوڑھا باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک بوڑھے باپ کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اپنے لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیا ہوگا، اس کی زندگی بچے گی بھی کہ نہیں بچے گی پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دور جاتے ہیں، جب بچہ اور بیوی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حکم پر میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو یہاں پر آباد کر کے جا رہا ہوں،
تیرے پاک گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس، خانے کعبہ کے پاس آباد کر کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے کہ یہ یہاں آگے چل کے نماز قائم کریں۔ نماز کی فکر ہے، بچے کی فکر سے زیادہ نماز کی فکر ہے کہ یہاں تیری نماز قائم ہو، تیرے آگے سجدہ ہو، تیرا گھر بنے، اس کی توفیق تو عطا فرما۔ یہ کہہ کے حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ اب وہاں اس بیابان میں، اس صحرا میں، جس کو کل دنیا کی سب سے مقدس وادی بننا ہے، جسے مکہ مکرمہ بننا ہے، اس وادی میں ہاجرہ اکیلی ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ کھجوریں ختم، پانی ختم، ماں بھی پیاسی بھوکی، بچہ بھی بھوکا پیاسا۔ ماں کو اپنی بھوک و پیاس گوارا ہے، لیکن بچے کی بھوک و پیاس، بچے کا تڑپنا ایک ماں کو کبھی گوارا نہیں۔ بچے نے جو چلانا شروع کیا، ماں کا کلیجہ دکھنے لگا۔ پانی کہاں سے لاؤں اپنے بچے کو، کہاں سے پلاؤں اپنے بچے کی پیاس، کہاں سے بجھاؤں؟ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھی، صفا کی پہاڑی موجود ہے، پہاڑی پہ چڑھی، سر پہ ہاتھ رکھا، دور تک نظر ڈالی، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، مگر کوئی انسان ہوتا تب تو نظر آتا۔ صفا سے اتری ہیں، دوڑتے دوڑتے مروہ پر چڑھی ہیں، پھر مروہ پہ چڑھ کے دور تک دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر مروہ سے اتر کے صفا پہ آئی۔ ماں تھی نا ماں ایک بار میں نہیں مانتی، شاید کوئی نظر آ جائے۔ 7 چکر لگا دیے ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان، اور ہاجرہ کے یہ 7 چکر اللہ کو ایسے بھائے کہ اللہ نے قیامت تک حج اور عمرہ کا اس کو رکن بنا دیا، اس کا ایک حصہ بنا دیا۔ آج بھی طواف کے بعد صحیح نہ کی جائے تو طواف انکمپلیٹ ہے، طواف ادھورا ہے، طواف مکمل نہیں ہوتا۔ 7واں چکر جب پورا کیا ہے، جب مروہ پہ پہنچی ہیں تو اچانک ایک آواز آئی۔ حضرت ہاجرہ ڈر گئیں، کون ہے، کس کی آواز آئی؟ وہ حضرت جبریل کے پر کی آواز تھی۔ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پہ مارا ہے، اور زمزم کا پانی پھوٹنا شروع ہوا ہے، اس کے چشمہ زمین سے نکلنا شروع ہوا ہے۔ ماں نے پانی دیکھا، اپنے بچے کے لیے بے چین ہو گئی، اپنے دوپٹے سے پانی کو گھیرنے لگی، پانی کو کی منڈیر بنانے لگی کہ یہ پانی ختم نہ ہو جائے، پانی بہہ کے برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے اپنے دوپٹے سے اس کو گھیرا نہ ہوتا، اس کی منڈیر نہ بنائی ہوتی، تو آج زمزم کا بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ اللہ نے اس بچے کی اور اس ماں کی پیاس کا، بھوک کا انتظام کر دیا۔ زمزم دنیا کا ایک لوتا پانی ہے جو غذا ہے، وہ پانی بھی ہے، خوراک بھی ہے۔ اگر آدمی صرف زمزم پی کے رہ جائے، اسے کھانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خوراک کا بھی کام کرے گا۔ اس کے بعد وہاں پر قبیلے جرہم کے لوگ گزرے۔ جب پانی موجود تھا تو آسمان پہ پرندے بھی نظر آ گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا اس بیابان میں پرندہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب نیچے کہیں پانی ہے۔ ان لوگوں نے جا کے دیکھا تو ایک عورت اور اس کا بچہ نظر آیا۔ ان لوگوں نے اجازت طلب کی کہ کیا یہاں ہم پڑاؤ ڈال سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا پڑاؤ ڈال دو، لیکن پانی میرے قبضے میں رہے گا، پانی میرا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ لوگ وہیں آباد ہو گئے، اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ حضرت اسماعیل پلے بڑھے، اور آگے چل کے اسی خاندان میں ان کی شادی بھی ہوتی۔ حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے، جب اس لائق ہوئے کہ ہاں اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں کبھی کبھی فلسطین سے مکہ آتے تھے اپنے بچے کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ جب وہ اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوئے تو اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب انہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار دیکھا۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ صافات میں اللہ بیان کرتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے، دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ یہاں ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا۔ بیٹا وہ ہے جو باپ کے ساتھ چلے۔ اور اس کو اور کلیئر سمجھنے کے لیے قرآن کا 15واں پارہ کھولیے، جہاں اللہ نے یہ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک اگر تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، تیرے پاس، تیرے ماں باپ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پتہ یہ چلا
کہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسا ہو کہ اولاد امریکہ میں بھی رہے تب بھی ماں باپ کو ایسا لگے کہ میرا بچہ میرے ساتھ رہتا ہے. بیٹا کہیں پر بھی ہو اس کی فیلنگ یہ ہو, اس کے خیالات ایسے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہو کہ ماں باپ کو یہ محسوس ہو میرا بیٹا میرے ساتھ ہے. یہاں پر بھی اللہ نے کہا جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گئے, بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے لائق ہو گئے, ابراہیم نے یہ خواب دیکھا اور جیسا خواب دیکھا تھا ایز اٹ از وہ خواب آ کے اپنے بیٹے کو بیان کر دیا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہا ہے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تو بتا تیری کیا رائے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا بیٹے سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے ذبح کر دیں, بیٹے سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے کیسا, اس کا ایمان کیسا ہے, اللہ کے امتحان پہ کھرا اترنے کے لیے اس کا جذبہ کیسا ہے. اور قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیا, اللہ اکبر. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن نے ڈیٹیل نہیں بتائی یہ واقعہ کب ہوا کیسے ہوا, قرآن نے عبرت کے پوائنٹس بیان کیے, عبرت کے پہلو بیان کیے. اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اے ابا جان اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ نے اتنی خطرناک بات کہی ہے, بیٹے کے مرڈر کی بات کہی ہے, بیٹے کے ذبح ہونے کی بات کہی ہے, مگر بیٹا اپنے باپ کا احترام نہیں بھولا ہے, یا ابتی سے مخاطب کر رہا ہے, اے ابا جان. اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. باپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا حکم ہے, باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, بیٹے کو پتا ہے میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. کہا ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال ہوگا, کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, اس میں میرا کمال نہیں, اگر اللہ نے چاہا تب ایسا ہوگا. علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی ہے, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل کو تو ابراہیم نے کی تربیت نہیں ملی, ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے, اسماعیل کی تربیت کرنے والی ہاجرہ ہے. آج اگر ابراہیم کے جیسا باپ چاہیے ہمارے گھروں میں تو ہاجرہ کے جیسی ماں چاہیے, تب اسماعیل کے جیسے بچے پیدا ہوں گے میرے بھائیو. آج ابراہیم کے جیسے باپوں سے کام نہیں چلے گا, آج ہاجرہ کے جیسی ماؤں کی بھی ضرورت ہے. کہا ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. فلما اسلما, دونوں باپ بیٹے سرنڈر ہو گئے, اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. باپ تیار ہو گیا, بیٹا بھی تیار ہو گیا, باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے. آسمان سے آواز آئی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کی گردن کٹوانا نہیں ہے, ہمارا مقصد تو تمہارے دل کا ایمان دیکھنا تھا, دیکھنا تھا کہ تمہاری نظر میں تمہارا بیٹا اہم ہے یا تمہارا رب اہم ہے, تم اپنے رب کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو. قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں, ہم نیک لوگوں کا نقصان نہیں کرتے. ہمارا مقصد تمہارے بچے کو کٹوانا نہیں تھا, تمہارا بچہ بچ گیا. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا. امتحان لینے والا خود کہے کہ ایگزام بہت ٹف تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. ایگزام لینے والا اگر خود کہے کہ ایگزام بہت ٹف تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم یہ امتحان بہت خطرناک تھا, بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا یہ امتحان. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ذرا تو نظر اٹھا کے دیکھ, تیری چھری ضرور چلی ہے مگر تیرا بچہ سیف ہے, تیرا بیٹا سیف ہے, اور تیری چھری جو چلی ہے وہ جنت سے آئے ہوئے ایک میڑے کے اوپر چلی ہے. اور اے ابراہیم تیری اس قربانی کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم قیامت تک کے لیے برقرار رکھیں گے, آنے والی نسلوں کے اندر اس قربانی کو برقرار رکھیں گے. میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تھوڑی سی ایک جھلک میں نے پیش کی. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی اسی حدیث میں آگے یہ ذکر ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے انہوں نے شادی کی. حضرت ابراہیم بیچ بیچ میں کبھی کبھی آتے تھے, تو اتفاق سے ایک دن وہ آئے, گھر میں اسماعیل نہیں تھے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم کی بہو تھی گھر پہ, تو حضرت ابراہیم گئے, سلام کیا, سلام کر کے پوچھا کہ حال چال کیسا ہے, کیسی گزر رہی ہے.
تو بہو نے جواب دیا گزارا ہو رہا ہے، فی ضیق و شدہ، بڑی مصیبت اور تکلیف کے ایام گزر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو انہیں بتانا کہ تمہارے ابو آئے تھے، میں تمہارا سسر ہوں، میں ابراہیم ہوں۔ شوہر سے کہنا کہ والد صاحب آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے غیر عتبۃ بابک، دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل آئے، آتے ہی بخاری کے الفاظ ہیں، آتے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے۔ باپ کی خوشبو بیٹے کو پتہ لگ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ گھر آتے ہی محسوس ہوا کوئی آیا ہے۔ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ابو ہیں وہ، انہوں نے کہا سلام کیا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دے اپنے دروازے کی۔ کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں الگ کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے دوسری عورت سے شادی کی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم آئے اور اس بار جس بہو سے ملاقات ہوئی اس سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا حال چال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، نحن بخیر، ہم بڑے آرام سے رہتے ہیں، بڑی عافیت سے رہتے ہیں، بہت آرام ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کہا کہ اگر تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اچھی چوکھٹ ہے یہ۔ حضرت اسماعیل آئے گھر پر، بیوی نے بتایا ایسا ایسا ہوا تھا۔ کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے تمہاری تعریف کی اور کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھوں۔ یہ واقعہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ کیا بیوی کے ذرا سی ناشکری کرنے پر طلاق دے دی جائے عورت کو؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ یہ دو سوال بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں جو اس حدیث کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، عورت کے اندر ناشکری ہے طلاق دے دی جائے، ایسا نہیں ہے، طلاق بہت آخری اسٹیپ ہے۔ یہاں مسئلہ صرف ناشکری کا نہیں تھا۔ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ یہ ایک نبی کا گھر تھا، نبی کے گھر میں معمولی کیریکٹر کی عورت بہو بن کے آئے، یہ نبی کے گھر کی شان کے خلاف ہے۔ اس عورت کا کیریکٹر اور کردار اس گھر کے لائق نہیں تھا۔ اس کے کردار کے خراب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک اجنبی آدمی سے وہ اپنے گھر کی باتیں شیئر کر رہی ہے کہ ہم بڑے پریشانی میں رہ رہے ہیں۔ اسلام پرائیویسی کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ پریشانی میں بھی ہوں، پریشانی میں اگر آپ ہیں تو بھی کسی اجنبی اور کسی انجان آدمی کو بتانے اور ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ ایک نبی کے گھر کی عورت کی شان نہیں ہو سکتی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے اگر ابراہیم کے جیسا باپ ہو۔ ابراہیم کے جیسا باپ ہو تو یقیناً دے دے۔ ابراہیم کے جیسا باپ ہونا تھوڑی آسان کام ہے۔ وہ ابراہیم تھے، اللہ کے نبی تھے اور ان کے پاس نبوت تھی، سوجھ بوجھ تھی، تجربہ تھا۔ اس عورت سے 5 منٹ کی بات چیت میں وہ اس رزلٹ پر پہنچ گئے کہ یہ عورت میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے۔ اور عورت کو حضرت ابراہیم نے جو جملہ استعمال کیا بڑا پیارا، کہا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ جانتے ہیں چوکھٹ جو ہوتی ہے وہ گھر کے انٹرنس کا ذریعہ ہوتی ہے، بغیر چوکھٹ کے آپ گھر میں نہیں جا سکتے، چوکھٹ پہ قدم رکھ کے ہی گھر میں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت گھر کے سکون کی چوکھٹ ہوتی ہے، گھر میں سکون اسی چوکھٹ سے ہو کر جاتا ہے، گھر میں راحت اسی چوکھٹ سے ہو کر جاتا ہے، گھر کے اندر شرم و حیا، عزت و غیرت اسی چوکھٹ سے ہو کر کے جاتی ہے۔ اگر چوکھٹ خراب ہو جائے تو گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ لہٰذا گھر کی چوکھٹوں کی حفاظت کرو۔ یہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوری امت کو یہ سبق دیا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، ابراہیم کی سیرت میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ ایک باپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک بیٹے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک شوہر کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک سسر کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک قائد اور لیڈر کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ وہ موحدین کے امام تھے، وہ نبیوں کے امام تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ہمارے نبی کے جد امجد تھے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جب اپنے باپ ابراہیم کو دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابراہیم کی شکل سب سے زیادہ مجھ سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شکل اپنے باپ ابراہیم سے ملتی جلتی تھی۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے اس خلیل پر۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خلیل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔
قربانی کے اس تہوار میں، عید الاضحیٰ کے اس تہوار میں اپنے کمزور، غریب اور مظلوم بھائیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس عظیم عبادت میں ریاکاری اور نمود سے بچائے۔ ملک کے بدلتے ماحول میں اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ توفیق دے کہ پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمان سکون کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ اپنا یہ عظیم تہوار اور اپنی یہ عظیم عبادت انجام دے سکیں۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہمارے روزی روٹی کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہر شر سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے مدارس کی، ہمارے دینی مراکز کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔